السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں چھوٹے سلطان پارٹ 2۔ شہر پہنچنے کے بعد ایک بار پھر اس کے ساتھ حویلی جیسا برتاؤ برتا گیا۔ عظمت کے کمرے کے بالکل سامنے والا ایک اسٹور نما کمرہ 1 سال تک اس کی قسمت میں لکھ دیا گیا تھا، مگر اس اسٹور میں پہلے سے زیادہ جگہ تھی۔ کم سے کم وہ آرام سے چہل قدمی تو کر ہی سکتی تھی۔ ایک عدد کھڑکی تھی جو پچھلی طرف کھلتی تھی۔ چھت کے عین درمیان میں ایک پرانے زمانے کا پنکھا لٹکا ہوا تھا جسے چلاؤ تو گرنے کا ہی ڈر رہتا تھا۔ بڑے لوگ بھی کتنے کم ظرف ہوا کرتے ہیں۔ ایک بار پھر اس کا دل بڑے لوگوں سے کھٹا ہو گیا۔ اپنے 4-5 جوڑے جو وہ شہر سے لائی تھی وہ سیدھا چارپائی کے نیچے سرکائے اور سب سے پہلے تو کمر پر دوپٹہ باندھ کر اس اسٹور کو کسی انسان کے رہنے کی جگہ میں تبدیل کیا۔ دھول اگرچہ انتہا کی تھی مگر وہ تو شاید اس کی عادی تھی۔ بس 1-2 بار کھانسی ہوئی، پھر چند ہی لمحوں میں اس نے اسٹور کو ایک خوبصورت کمرے میں تبدیل کر دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے کپڑوں کو تبدیل کرتی، دروازے پر دستک ہوئی۔ جی کون؟ اس نے دروازہ کھولتے ہوئے پوچھا۔ کنیزوں کے کمرے بند نہیں ہوا کرتے، آئی بات سمجھ میں؟ اور یہ کون کیا لگا رکھی تھی؟ یہ سوال کرنے کا حق صرف مالکوں کا ہوتا ہے، تم جیسی کنیزوں کا نہیں۔ باہر عظمت کی چچی تھی جو کہ ایک گرم مزاج خاتون معلوم ہو رہی تھی۔ اور جلدی سے کچن میں جا کر اپنا کام سنبھالو، یہ کہہ کر وہ پلٹی۔ لیکن میں تو چھوٹے سلطان کی کنیز بن کر آئی ہوں، اس نے دبے لہجے میں کہا تھا۔ کنیز ہوتی ہے، اس کا کام فقط کام کرنا ہے، یہ بات دماغ میں بٹھا لو۔ کچا چبا جانے والی نظروں سے انہوں نے ایک ثانیے کے لیے کنیز بانوں کی طرف دیکھا اور پھر پورے ٹھاٹ کے ساتھ اپنے شانوں کو ساڑی کے پلو سے ڈھانپتے ہوئے پلٹ گئی۔ ایک لمحے کے لیے وہ یوں ہی انہیں جاتا دیکھتی رہی، پھر قسمت کا لکھا سمجھ کر کچن میں چل دی۔ عظمت کے چچا کا گھر بھی کسی حویلی سے کم نہیں تھا۔ بڑا سا ٹی وی لاؤنج جس میں 2 صوفہ سیٹ اور درمیان میں ایک غیر ملکی نقش و نگار کی گئی ٹیبل جو سجا ہوا تھا۔ ٹی وی لاؤنج کے دائیں طرف زینہ تھا، جبکہ بائیں طرف ایک بڑا سا پردہ لاؤنج اور لان میں تفریق کیے ہوئے تھا۔ اس آڑ کے باوجود بھینی بھینی خوشبو لاؤنج میں بیٹھے ہوئے کوئی بھی محسوس کر سکتا تھا۔ زینے کے بائیں جانب 10 قدم کے فاصلے پر کچن تھا، یہاں بھی غیر ملکی نقش و نگار نمایاں تھا۔ سنگ مرمر سے بنے شیلف آنکھوں میں جیسے نقش ہی ہوتے جا رہے تھے۔ شیلف سے ذرا اوپر کچھ الماریاں تھیں جن میں مسالہ جات اور دیگر اشیاء کو دیکھا جا سکتا تھا۔ یہاں بھی ایک عدد کھڑکی تھی جو لان سے تازہ ہوا کچن میں داخل کر رہی تھی۔ کچن سے باہر نکلا جائے تو بائیں جانب ہی اندرونی دروازہ تھا۔ المختصر پورا گھر ایک عالیشان محل تھا، کم سے کم کنیز بانوں کے لیے تو تھا ہی۔ اس عالیشان محل میں رہنے والے بھی زیادہ لوگ نہیں تھے۔ عظمت کے چچا جو کہ اکثر میٹنگ کے سلسلے میں ایک شہر تو کبھی دوسرے شہر، ان کے علاوہ ان کی بیگم سلطانہ، بیٹا بابر اور بیٹی راحیلہ اس محل نما گھر کے مکین تھے۔ راحیلہ بھی کامرس کی اسٹوڈنٹ تھی اور زیادہ تر اپنی اسٹڈی کو ہی توجہ دیتی تھی، جبکہ بابر اس کا دل تو جیسے پڑھائی سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ مشکل سے BA کیا اور پھر وقت کو ضائع کرنا اس کا مشغلہ تھا۔ کبھی کسی کلب چلا گیا تو کبھی کسی پارٹی کو انجوائے کر کے دن پورے کر لیے۔ پیسوں کی کوئی کمی تو تھی نہیں جو اسے معاش کی غرض ہوتی، بس عیش و عشرت سے زندگی گزارنا تو جیسے اس گھر کے مکینوں کی خصلت تھی۔ چھوٹے سلطان، یہ آپ کے لیے۔ وہ دودھ کا گلاس لے کر دبے دبے قدموں کے ساتھ کمرے کی دہلیز پار کر کے عظمت کے پاس آئی تھی، لیکن بالکل پاس آنے سے اجتناب ہی کیا۔ رکھ دو اسے۔ وہ نوٹس کو بیڈ پر بکھیرے کچھ لکھنے میں مصروف تھا۔ بال پوائنٹ کو انگلی میں گھماتے ہوئے اس کی نظریں بار بار نوٹس پر جا کر ٹھہر جاتی۔ کنیز بانوں نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر دودھ کا گلاس رکھنے کے بعد فوراً وہاں سے دروازے کی طرف چل دی۔ رکو! ابھی اس نے قدم باہر رکھنا ہی چاہا تھا کہ عظمت کی آواز سے اس کا اٹھتا ہوا قدم واپس پلٹ آیا۔ جی چھوٹے صاحب، کوئی غلطی ہو گئی کیا؟ اس نے نیچی نگاہیں اور دبے لہجے میں استفسار کیا تو عظمت نے سرتاپا اس کا پورا جائزہ لیا اور پھر اپنی بال پوائنٹ کو وہیں نوٹس پر رکھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ غلطی تو کوئی نہیں ہوئی،
لیکن میں دیکھ رہا ہوں جب سے تم یہاں میرے ساتھ آئی ہو تمہارا چہرہ اترا اترا سا رہتا ہے۔ اس نے دونوں ہاتھوں کو سینے پر باندھتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں چھوٹے سلطان۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اپنے قدم پیچھے کھسکائے جبکہ مسلسل آگے بڑھتا رہا۔ ایسی بات نہیں ہے تو پھر کیسی بات ہے؟ وہ اپنی حد سے کافی آگے بڑھ چکا تھا جبکہ کنیز بانو لگاتار پیچھے کھسک رہی تھی۔ قدم دروازے کی طرف کھسکنے کی بجائے دیوار سے جا لگے۔ اب فراری کی کوئی جگہ باقی نہیں تھی۔ نہیں چھوٹے سلطان، وہ جھجکی اور نظر چراتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ دروازہ 1 فٹ کے فاصلے پر تھا جبکہ عظمت کے بازو اس کے دونوں طرف تھے۔ وہ اس کی سانسوں میں آج بھی خماری کی بو محسوس کر سکتی تھی، اس لیے اپنی سانسیں ایک لمحے کے لیے تھام لی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کا دم گھٹنے لگا، سانسیں روکنا دشوار ہو گیا۔ مجھے کام ہے۔ اس نے اپنا چہرہ دروازے کی طرف موڑ لیا۔ اس کی یہ حالت عظمت کے لیے باہر سے راحت تھی، جانے کیوں۔ وہ کنیز بانو کی کیفیت سے حظ اٹھا رہا تھا، جانے انجانے میں وہ اس کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ چلتے پھرتے اسے دیکھتا تو دل میں خود بخود ایک کشش جنم لیتی، چہرے پر آئی ایک سیاہ لٹ جو ہر وقت اس کی نظریں اتارتی، اس کے دل کو مزید مچلا دیتی۔ وہ اس کی زلفوں کو کھلا دیکھنا چاہتا تھا جنہیں وہ ہمیشہ چٹیاں میں قید رکھتی تھی۔ آج وہ اس کے کمرے میں آئی تو ایک بار پھر وہی کیفیت اس کے اندر ہلچل پیدا کرنے لگی تھی۔ تمہارا کام بس میری ذات سے تعلق رکھنا ہے۔ میری اجازت کے بغیر تم کوئی کام نہیں کر سکتی، اس نے خماری میں کہا تو کنیز بانو کا دم گھٹنے لگا۔ وہ اس دو معنی باتوں کو سمجھتی تھی۔ میری نسبت میرے چچا زاد سے طے ہے۔ جانے کیوں اس کی زبان سے حقیقت آشنا ہو گئی۔ یہ سنتے ہی اس نے محسوس کیا کہ عظمت کے چہرے پر ایک تاثر نے جنم لیا۔ بازو خود بخود پیچھے ہٹ گئے اور مزید کچھ نہ بول سکا۔ عظمت کی یہ کیفیت دیکھ کر وہ اس کے بازو کو جھٹکتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد بھی اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا، سانسوں کی روانی بھی متاثر تھی، پیشانی پر پسینے کے قطرے بھی چمک رہے تھے۔ وہ دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑی عظمت کی حدود اب بھی اپنے گرد محسوس کر سکتی تھی۔ وہ عظمت کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتی تھی مگر سوچ رہی تھی۔ نہیں، یہ غلط ہے۔ اس نے خود ہی اپنے خیالوں کو جھٹکا، مگر خیال تھے کہ اس کا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہے تھے۔ خیال تو تب پیچھا چھوڑتے جب اس سے سامنا نہ ہوتا۔ اگلے دن ہی ناشتے کی پلیٹ اس کے کمرے میں لے گئی تو اسے اپنے بستر پر سوئے ہوئے پایا۔ دروازہ غیر متوقع طور پر کھلا تھا۔ اس نے دروازے پر دستک دینے کی بجائے سیدھا اندر جانا مناسب سمجھا۔ اس کے برہنہ بازو لحاف کے اوپر تھے اور لحاف سینے تک لپٹا ہوا تھا۔ کھڑکی سے کمرے میں داخل ہوتی باد نسیم اس کی زلفوں کے ساتھ اٹکھیلیاں کر رہی تھی۔ اس نے ذرا کروٹ بدلی تو لحاف ذرا سرکا، سینے سے ذرا اوپر کا حصہ واضح ہوا تو اس کی آنکھیں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے ٹیبل پر ناشتہ رکھا اور پھر باہر کو چل دی، لیکن پہلی دستک دل میں ہو چکی تھی۔ کام کاج کے دوران جانے انجانے میں عظمت کا خیال اس کے ذہن میں کسی انجانی قوت کی طرح ہلچل مچائے جا رہا تھا۔ خوبرو، بے داغ، پرکشش چہرہ، برہنے بازو ایک ادا سے سینے پر لپٹے ہوئے، ہوا کے سنگ لہراتی زلفیں، سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ ایسا پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ سلیم کے ساتھ اگرچہ نسبت کو 1 سال بیت چکا تھا، لیکن وہ احساس کبھی پیدا ہی نہ ہوا جو اب ہو رہا تھا۔ کچھ دنوں میں ہی وہ کتنی بدل چکی تھی۔ چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری تو اپنے خیالوں کو خود ہی جھٹک دیا۔ یہ حال فقط کنیز بانو تک ہی محدود نہ تھا، عظمت کا دل بھی جذبات سے سرشار تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کنیز کو پسند کرنے لگا تھا۔ نوٹس پڑھنے کے لیے بیٹھتا تو لفظوں میں کنیز بانو کا عکس دکھائی دیتا، کاغذ کے پنوں پر کام کرتی کنیز بانو کا عکس، کبھی کمرے کی چیزیں سمیٹتی تو کبھی اس کی وارڈروب میں کپڑے رکھتی، کبھی ناشتے کی پلیٹ اس کے سامنے ٹیبل پر لا کر رکھ دیتی تو کبھی کچن میں سے اس کے لیے چائے بناتے ہوئے بالوں کی لٹوں کو کانوں کے پیچھے ڈھکیلتے ہوئے عکس اس کے دل نادان میں مہو رقص کر رہے تھے۔ لبوں پر ایک تشنگی ابھرتی، دل قرابت کی منزلیں طے کرنا چاہتا مگر پھر خود ہی ٹھہر سا جاتا۔ میری نسبت میرے چچا زاد سے طے ہے۔ یہ الفاظ تھے جو اس کے جذبات کو بام عروج پر پہنچنے سے روک رہے تھے۔ خواہشوں کی تکمیل کے راستے میں دیوار کی مانند اس نے گہری سانس لی اور دونوں ہاتھوں کو سر کے
نیچے رکھ کر نیم دراز ہوا تو ایک بار پھر اسی نے دروازے پر دستک دی۔ کون ہے؟ آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔ اس نے چھت پر بنے نقش و نگار پر نظر جمائے ہوئے دیکھا۔ چھوٹے سلطان، آپ کو چچی جان یاد کر رہی ہے، کمرے کی چوکھٹ پر کھڑے کھڑے ہی اس نے کہا، اور جانے کے لیے ابھی پلٹنا ہی تھا کہ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا اور اس کی طرف چہرہ کرتے ہوئے گویا ہوا، رکو۔ وہ اب بیڈ پر دو زانوں بیٹھا تھا، نظریں جھکائے وہ پلٹی تھی۔ جی چھوٹے سلطان، اس نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ یہاں آؤ۔ ایک لمحہ سوچنے کے بعد وہ آگے بڑھی اور بیڈ سے 2 قدم کے فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ جی چھوٹے سلطان۔ وہ ابھی تک نظریں جھکائے ہوئے تھی، لیکن ان جھکی نظروں میں بھی وہ اس کا ڈارک بلو ٹراؤزر اور اس پر ہلکے نیلے رنگ کی ٹی شرٹ سینے تک دیکھ سکتی تھی۔ تمہارے پاس کوئی اور کپڑے نہیں ہے کیا؟ اس نے بغور کنیزبانوں کا مشاہدہ کرنے کے بعد کہا تھا۔ اس سوال پر وہ جھجکی، لیکن پھر سنبھلتے ہوئے سر نفی میں ہلا دیا۔ ایک لمحے کے لیے وہ سوچ میں ڈوب گیا اور پھر اٹھ کر وارڈروب کی طرف بڑھا، جبکہ کنیزبانوں ویسے ہی نظریں جھکائے اگلے حکم کا انتظار کرنے لگی۔ اس کی سانسیں اگرچہ الجھ رہی تھی مگر اسے وہیں رہنا تھا۔ یہ تمہارے لیے۔ وہ اپنی نظریں فرش پر ہی جمائے ہوئے تھی اور ایک شاپر میں لپٹا خاکی رنگ کا سوٹ اس کے آگے کر دیا گیا۔ یہ کیا چھوٹے سلطان؟ اس نے برجستہ اپنے ہاتھوں کو پیچھے کھینچ لیا اور خود بھی 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ یہ سوٹ ہے تمہارے لیے؟ کل میں اپنے لیے شاپنگ کرنے گیا تھا، تمہارا خیال آیا، اس لیے تمہارے لیے بھی لے لیا۔ وہ ابھی تک سوٹ کو اس کے سامنے کیے ہوئے تھا، جبکہ اس کے حواس تو جیسے اس کے قابو میں نہ رہے تھے۔ ہاتھوں کے ساتھ ساتھ سر کو بھی نفی میں ہلا دیا۔ نہیں چھوٹے سلطان، میں یہ نہیں لے سکتی، مجھے معاف کیجیے۔ یہ کہتے ہی وہ جانے کے لیے پلٹی، لیکن عظمت نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ اس کے چھونے کی دیر تھی کہ وہ ٹھٹک کر رہ گئی۔ ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے جسم سے روح نکال دی ہو اور وہ ایک صنم کی طرح مورت بن چکی ہو۔ اس کے ہاتھوں کی حدیں اس کے جسم میں سرایت کرنے لگی، سانسوں کی روانی میں تیزی آ گئی، مگر اس نے کنیزبانوں کو اپنی گرفت سے آزاد نہ کیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں چھوٹے سلطان؟ چھوڑیے مجھے۔ اس نے کلائی کو آزاد کرانے کی کوشش کی مگر سب بے سود رہا۔ عظمت سلطان نے اپنی گرفت پہلے سے زیادہ مضبوط کر دی۔ عظمت سلطان کی انگلیاں اس کی نازک کلائی میں دھنسنے لگی۔ دھیرے سے وہ اس کے سامنے ہو لیا۔ پہلے تو یہ بتاؤ کہ تم مجھے دیکھ کر اتنا بوکھلا کیوں جاتی ہو؟ میں انسان ہوں، کوئی جن بھوت تو نہیں ہوں۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سا تاثر تھا جسے وہ محسوس کر سکتی تھی مگر محسوس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ خاموش کیوں ہو؟ جواب دو۔ وہ قدرے خاموش اپنی کلائی کو آزاد کرانے کی کوشش میں ہی لگی رہی۔ میری گرفت اتنی کمزور نہیں ہے کنیزبانو، ایک بار جو چیز میری گرفت میں آ جائے میری چاہ کے بغیر کبھی آزاد نہیں ہو سکتی۔ اس نے 2 معنی لہجے میں اس کے چہرے کو ٹٹولتے ہوئے کہا تھا۔ معاف کیجیے چھوٹے سلطان، میں کوئی چیز نہیں، ایک انسان ہوں، اور میری نسبت میرے چچا زاد سے طے ہو چکی ہے۔ ایک بار پھر اس نے اسی لفظ کا سہارا لیا، لیکن اب وہ اس جملے کو سننے کا عادی ہو چکا تھا، تبھی اس کی گرفت کمزور نہ ہوئی بلکہ ایک معنی خیز مسکراہٹ نے جنم لیا۔ لیکن کنیز تو ہو نا میری؟ وہ ابھی تک اپنی آنکھوں کو جامِ دیدار سے سیراب کر رہا تھا، جبکہ اس کی نگاہیں کنیزبانوں کے لیے کسی لاوے سے کم نہ تھی۔ چاہتے اور خواہشیں ایک طرف، عزت و ناموس ایک طرف۔ اس وقت اسے اپنی عزت چاہت سے زیادہ پیاری تھی۔ چہرے پر ناگواری کے اثرات ابھرے اور اپنے دوسرے ہاتھ سے اپنی کلائی کو آزاد کروانا چاہا، لیکن ایک صنف نازک کے ہاتھ بھلا ابن آدم کے آگے کیا حیثیت رکھتے ہیں۔ اپنی طے اس نے پوری صحیح کی مگر آخر میں جیت عظمت سلطان کی ہوئی۔ وہ دبے لہجے میں مسکراتا ہوا کنیزبانوں کی کیفیت سے حظ اٹھاتا رہا۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیجیے چھوٹے سلطان، میری نسبت، اس نے روحانسا لہجے میں کہنا چاہا تھا لیکن عظمت نے مداخلت کی۔ مجھے معلوم ہے تمہاری نسبت طے ہو چکی ہے، لیکن یاد رکھو نسبت ٹوٹ بھی سکتی ہے اور نئے رشتے کی گنجائش نکاح کے ہو جانے تک باقی رہتی ہے۔ یہ جملہ اپنے اندر جانے کیسی چاشنی سمیٹے ہوئے تھا۔ کنیزبانو جو پہلے بے قرار پنچھی کی طرح اڑنے کی کوشش کر رہی تھی، یہ جملہ سنتے ہی پرسکون ہو گئی تھی۔ اپنی نگاہوں کو اٹھا کر عظمت کی طرف دیکھا تو آنکھیں آپس میں باتیں کرنے لگی۔ ایک طرف طمانت تھی تو دوسری طرف ابھرتے جذبات، ایک طرف چاہت تھی تو دوسری طرف ٹھاٹے مارتی خواہشیں۔ کنیزبانوں کا دوسرا ہاتھ خود بخود نیچے سرک گیا۔ سماعت میں ایک عجب سا گیت گونجنے لگا۔ ہواؤں کی سرگوشیاں یکدم تیز ہو گئی۔ کتنے ہی لمحے ایسے ہی بیت گئے۔ عظمت سلطان
چچی جان کی آواز آئی تو کنیز بانو کو جیسے ہوش آیا، پیچھے ہٹی تو اس کا ہاتھ خود بخود عظمت کی گرفت سے آزاد ہو گیا۔ ایک بار پھر آنکھیں شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ اس نے پلٹنا چاہا تو اس نے دوبارہ اس کے جانے سے روک دیا۔ یہ تو لیتی جاؤ۔ اپنا داہنا ہاتھ آگے بڑھایا اور سوٹ آگے کر دیا۔ اس بار وہ منع نہ کر سکی اور بنا پلٹے وہ سوٹ اپنے قبضے میں لے لیا اور دوڑتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چلتی۔ اس کو یوں جاتا دیکھ کر اس کے لبوں پر بھی مسکراہٹ ابھر آئی۔ کئی دن تک وہ اس سوٹ کو روزانہ سونے سے پہلے دیکھتی اور پھر یوں ہی رکھ دیتی۔ دل چاہتا کہ ایک بار پہن کر دیکھے، لیکن پھر جذبات کون سی راہ پر چل نکلتے پتہ نہیں۔ وہ سوچتی رہ جاتی اور کسی اور سوٹ کو زیب تن کر لیتی۔ آج بھی جب وہ کمرے کی صفائی کرنے عظمت کے کمرے میں گئی تو جانے سے پہلے اسی سوٹ کو دیکھ کر الماری میں رکھ گئی تھی۔ عظمت کمرے میں موجود نہیں تھا۔ اس نے اسٹڈی ٹیبل سے نوٹ سمیٹ کر کاپی میں رکھنا چاہے تو انجانے میں اس کی نگاہ ایک پیپر پر پڑی۔ رائٹ اے کمپریہنسو نوٹ آن کامن پرسن۔ اس جملے کو اپنے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں ترجمہ کیا اور آرٹ کلاس تو وہ پڑھی ہوئی تھی، کچھ انگلش کے ورڈ سے آشنا بھی تھی، بس ایک ورڈ اس کی سمجھ میں نہیں آیا، کمپریہنسو۔ یہ لفظ اس نے ابھی تک کبھی نہیں پڑھا تھا، باقی لفظوں کا مطلب وہ سمجھتی تھی۔ عام آدمی پر کچھ لکھو، اس نے ترجمہ کیا۔ یہ دیکھ کر اس کے اندر ایک تجسس پیدا ہوا۔ اس نے اپنا کام چھوڑا اور کاپی سے نوٹس کو دوبارہ نکال کر ٹٹولا۔ کچھ تو فولڈ کاپی تھی جس پر بہت کچھ انگلش میں لکھا ہوا تھا جو اس کی سمجھ سے بالاتر تھا، لیکن جس پیپر پر یہ نوٹ لکھا تھا اس کے ساتھ 7 صفحات منسلک تھے، مگر اس پر کچھ بھی نہیں درج تھا۔ شاید چھوٹے سلطان نے ابھی لکھا ہی نہیں، اس نے اندازہ لگایا اور پھر دوبارہ رکھنے کے لیے کاپی رکھی تو اس کی نظر صفحے کے شروع میں لکھی تاریخ پر گئی، سبمیشن لاسٹ ڈیٹ۔ ایک بار پھر وہ سبمیشن کا مطلب سمجھنے سے قاصر رہی، لیکن لاسٹ ڈیٹ کا ترجمہ اس نے آخری تاریخ کیا۔ آخری تاریخ، یہ تو کل ہے، اس کے قدرے تشویش ہوئی۔ چھوٹے سلطان لگتا ہے بھول گئے یہ نوٹ لکھنا، چلو میں یاد کروا دوں گی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس پیپر کو کاپی میں رکھنے کی بجائے کاپی کے اوپر رکھا اور اس پر ایک پزل گیم کا باکس رکھ دیا۔ کیا یاد کروا دو گی؟ عظمت کی دفعتاً آواز پر وہ بری طرح چونکی اور پلٹ کر دیکھا تو وہ کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ لائٹ چاکلیٹ کلر کی ٹی شرٹ اور ڈارک براؤن رنگ کی جینس میں ملبوس وہ ہمیشہ کی طرح پرکشش نوجوان لگ رہا تھا۔ جی وہ میں عظمت کو دیکھ کر اس کی آواز کپکپانے لگی۔ جی وہ میں کیا یاد کروانا چاہتی تھی، صاف صاف کہو۔ وہ اب اس کی طرف ہی بڑھ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ سب فاصلے مٹ جاتے، کنیز بانو نے اجرت سے نوٹ کھینچا تو پزل باکس زمین پر لڑک گیا، مگر وہاں کسی کو اس کی پرواہ نہ تھی۔ یہ نوٹ آپ کو یہ نوٹ جمع کروانا تھا، کل آخری تاریخ ہے۔ اس نے برق رفتاری سے اپنا جملہ مکمل کیا تو عظمت کے قدم کچھ فاصلے پر ہی رک گئے۔ وہ نوٹ اس کے ہاتھوں سے لیا اور پھاڑ کر ٹکڑوں کو ہوا میں اڑا دیا۔ اوہ یہ نوٹس، اس نے بے نیازی کے ساتھ کہا اور ٹکڑوں کو ہوا میں لہرانے کے بعد بے نیازی سے کندھے جھٹکے۔ عظمت کی اس حرکت پر کنیز بانو شجدہ رہ گئی۔ یہ کیا کیا آپ نے چھوٹے سلطان؟ یہ تو آپ کا ہوم ورک تھا، آپ نے پھاڑ دیا۔ اس نے استفہامیہ انداز میں ان ٹکڑوں کو سمیٹنا شروع کر دیا۔ اسے ہوم ورک نہیں، اسائنمنٹ کہتے ہیں، اور جب میں یہ اسائنمنٹ کرنے والا ہی نہیں تو پھاڑ دینا ہی بہتر تھا۔ یہ کہتے ہوئے بیڈ پر نیم دراز ہو گیا۔ نہیں کرنے والے؟ مگر کیوں؟ دیکھیے اسکول کا کام دل لگا کر کرنا چاہیے ورنہ ٹیچر ناراض ہوتے ہیں۔ وہ بڑی معصومیت سے اس کو کہہ رہی تھی جبکہ وہ اسکول کا لفظ سن کر بے اختیار ہنس پڑا۔ آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ میں سچ ہی تو کہہ رہی ہوں۔ وہ عظمت کو ابھی تک سمجھنے سے قاصر تھی یا پھر اپنے لفظوں کو سمجھ ہی نہیں سکی تھی۔ دیکھو کنیز بانو، میں اسکول نہیں یونیورسٹی جاتا ہوں اور یہاں ٹیچر ویچر ناراض نہیں ہوتے، بس اسائنمنٹ نہ کرنے کے مارکس کٹتے ہیں اور کچھ نہیں، اس نے لاپرواہی کے ساتھ کہا اور دونوں ہاتھوں کو سر کے نیچے گھسیٹ لیا۔ مارکس تو کٹتے ہیں نا، آپ کو کیا مارکس کی پرواہ نہیں ہے؟ اس نے اپنے نظریں عظمت کی طرف کی تو وہ خود بخود ہی لوٹ آئی۔ لیٹتے ہوئے اس کی ٹی شرٹ ذرا اکٹھی ہو چکی تھی، جس کا احساس عظمت کو کنیز بانو کی جھکی نگاہوں سے فوراً ہو گیا۔ جھٹ اٹھ بیٹھا اور ٹی شرٹ کو ذرا کھینچا اور دوبارہ گویا ہوا۔ مارکس کی پرواہ ہے، لیکن مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ اس اسائنمنٹ میں کیا لکھوں۔ اس نے جواز بتایا۔
سمجھ نہیں آ رہا، کیا مطلب ہے آپ کا چھوٹے سلطان؟ دراصل بات یہ ہے کہ نوٹ مجھے کسی عام آدمی پر لکھنا ہے۔ عام آدمی کیا ہوتا ہے؟ کیسے زندگی بسر کرتا ہے؟ صبح شام کیسے گزارتا ہے؟ زندگی میں آنے والے طوفانوں کا سامنا کیسے کرتا ہے؟ اور اس طرح کا بہت سا مواد۔ اس نے کہتے ہوئے ایک سرد آہ بھری اور اٹھ کر بیڈ کی طرف بڑھا جہاں پزل باکس گرا ہوا تھا۔ تو لکھ دیجئے، اس میں اتنا سوچنے والی کیا بات ہے؟ آگے بڑھ کر کنیز بانو نے کہا۔ عظمت نے نیچے جھک کر خود پزل باکس اٹھایا، لیکن اس بار اپنی ٹی شرٹ کو ذرا تانے رکھا، واپس پلٹا اور اسے اسٹڈی ٹیبل پر دوبارہ رکھ دیا۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ میں یہ سب کچھ نہیں جانتا۔ عظمت سلطان کی اس بات پر ایک خاموشی نے دونوں کے درمیان ڈیرا جما لیا، جسے اگلے ہی لمحے خود عظمت نے توڑا۔ میں شروع سے ہی محلوں اور حویلیوں میں پلا بڑا ہوں۔ یہ عام آدمی کیسے ہوتے ہیں؟ ان کا لائف سٹینڈرڈ کیا ہوتا ہے؟ کچھ مجھے معلوم ہی نہیں۔ اس نے ایک بار پھر سردا بھری۔ وہ دوبارہ کنیز بانو کی طرف پلٹا۔ بس اس لیے میں یہ اسائنمنٹ نہیں لکھ رہا۔ اور اب وہ وارڈروب کی طرف بڑھنے لگا۔ دروازہ وا کرنے کے بعد نائٹ گاؤن نکالا اور واش روم کی طرف بڑھنے کے لیے ابھی قدم اٹھائے ہی تھے کہ کنیز بانو اجلت سے گویا ہوئی۔ تو پھر میں آپ کی مدد کر دیتی ہوں۔ مجھے تو پتا ہے کہ عام آدمی کیسا ہوتا ہے، کیسے زندگی گزارتا ہے۔ اس نے معصومانہ لہجے میں کہا تو وہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ استفہامیہ نظروں سے کنیز بانو کی طرف دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں چھوٹے سلطان؟ میں لکھواتی ہوں نا آپ کو، مجھے معلوم ہے سب کچھ۔ اس نے ایک بار پھر جملہ دہرایا تو اس بار عظمت کے لب ہلے۔ کیا مطلب؟ تم یہ اسائنمنٹ لکھنے میں میری مدد کرو گی؟ وہ اس کی بات پر ہنس دیا۔ وہ سمجھا شاید یہ مذاق کر رہی ہے۔ اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے چھوٹے سلطان؟ میں نے 8 جماعتیں پڑھی ہے گاؤں کے اسکول سے، وہ تو آگے بھی پڑھتی تھی۔ لیکن اس کی زبان خود بخود پھسلنے لگی، مگر اس نے جلد ہی اپنی زبان کو لگام دی اور موضوع تبدیل کر دیا۔ خیر آپ لکھیں، میں بتاتی ہوں آپ کو کیا لکھنا چاہیے۔ اس نے اسٹڈی ٹیبل کے کاغذ کے پیپر اٹھائے اور عظمت کے ہاتھوں میں تھما دیے۔ عظمت اس کو ششدر دیکھتا رہا۔ اسے بھی ابھی تک اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کنیز بانو نے فوراً بولنا شروع کر دیا۔ عظمت سلطان نے نائٹ گاؤن صوفے پر پھینکا اور اسے ٹوک دیا۔ کوئی غلطی ہوئی کیا؟ اس نے معصومانہ کہا۔ غلطی کوئی نہیں ہوئی، لیکن تم اردو میں بول رہی ہو اور مجھے اسائنمنٹ انگلش میں لکھنا ہے۔ اس نے بھویں اچکاتے ہوئے کہا۔ تو کیا ہوا؟ میں اردو میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ انگلش میں اسے ترجمہ کر کے لکھ دیجئے۔ اس مشکل کا بھی کنیز بانو نے حل بتا دیا۔ کنیز بانو کی عقل مندی پر وہ شانے اچکا کر رہ گیا۔ یہ تو بہت اچھا ہو گیا، چلو پھر۔ وہ اسٹڈی ٹیبل پر جا بیٹھا جبکہ کنیز بانو ٹہلتے ہوئے اسے عام آدمی کے متعلق بتاتی جا رہی تھی۔ وہ لکھتا رہا اور بس لکھتا رہا۔ آج نہ جانے کیوں اس کا قلم خود بخود چلتا جا رہا تھا۔ لکھنے میں مزہ بھی بہت آ رہا تھا۔ کنیز بانو کی آواز اس کی سماعت میں پہنچتے ہی جملے کو انگلش میں کنورٹ کر دیتی اور اس کا قلم اگلے ہی لمحے اسے کاغذ پر نقش کر دیتا۔ ٹہلتے ہوئے مسلسل اپنے ہاتھوں کا بھی استعمال کر رہی تھی۔ وہ مکمل طور پر بھول چکی تھی کہ وہ اس وقت کہاں ہے۔ خود کو ایک بار پھر گاؤں کے کسی کچے سے اسکول میں محسوس کر رہی تھی، جہاں اکثر صبح صبح وہ ٹیچر کو اپنا سبق سناتی تھی۔ اس وقت وہ ایک اسٹوڈنٹ تھی، لیکن آج وہ ایک ٹیچر کی طرح عظمت کو عام آدمی پر لیکچر دے رہی تھی۔ ایک عام آدمی جب بہت سے عام کام کرتا ہے تو عام لوگوں میں خاص بن جاتا ہے۔ اصل زندگی تو عام لوگوں کی ہوتی ہے، جنہیں ہر شے حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرنا پڑتی ہے۔ روٹی کے نیوالے سے لے کر قبر کی مٹی تک کوئی شے بیٹھے بٹھائے نہیں ملتی۔ یہ کہتی جا رہی تھی اور یہ سنتا جا رہا تھا۔ قلم رک گیا، مگر اس کی آواز نہ رکی۔ وہ بس اپنی دھن میں تھی۔ عظمت نے قلم کو سائیڈ پر رکھا اور پلٹ کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی۔ وہ دونوں ہاتھوں کو سینے پر باندھ کر اسے یک ٹک دیکھنے لگا۔ لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ اور دل میں عجیب سا جذبہ خود بخود پروان چڑھ رہا تھا۔ وہ کبھی واش روم کے دروازے تک جاتی تو کبھی بیڈ کے پہلو تک۔ دونوں کے مابین وہ نہ جانے کتنے چکر کاٹ چکی تھی۔ اگر وہ اس کی باتوں سے بوریت محسوس کرتا تو ضرور ان چکروں کو گنتا، لیکن اسے تو اس کا بولنا اچھا لگ رہا تھا۔ آنکھیں نیم خماری میں اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ٹہلتے ہوئے اپنا لیکچر دے رہی تھی۔ تبھی لاشعوری طور پر اس کی نگاہ عظمت کی طرف گئی تو حیرت سے گویا ہوئی۔
یہ کیا آپ لکھ نہیں رہے؟ وہ آگے بڑھی تو اس نے اپنی ہنسی کو ضبط کیا اور اپنی نشست پر کھڑا ہو گیا۔ جناب، میں نے لکھنا تو پچھلے 15 منٹ سے بند کیا ہوا ہے، اس نے غیر معمولی لہجے میں کہا۔ کیوں؟ اس نے برجستہ پوچھا۔ کیونکہ اسائنمنٹ صرف 7 صفحات پر بنتی ہے اور میں 11 صفحات لکھ چکا ہوں، اس نے جواز پیش کیا۔ تو آپ مجھے روک دیتے، میں اتنی دیر سے بولے جا رہی تھی، اس نے کہا۔ کیوں روک دیتا؟ آخر پہلی بار تم میرے سامنے بلا جھجک بول رہی تھی، اب ایسے کیسے روک دیتا؟ اس نے معنی خیز لہجے میں کہا تو کنیز بانو کو بہت شرمندگی محسوس ہوئی۔ معاف کیجیے، مجھے معلوم ہی نہیں ہوا تھا، اگر معلوم ہوتا تو میں اتنا نہ بولتی۔ اسے واقعی شرمندگی ہو گئی تھی، اس لیے دونوں ہاتھ عظمت سلطان کے سامنے جوڑ دیے۔ ارے یہ کیا کر رہی ہو؟ تمہیں معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے کچھ بھی برا نہیں لگا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کے ہاتھوں کو سمیٹ لیا۔ ایک بار پھر احساس جسم سے جسم تک مسافت طے کرنے لگا۔ معاف کر دیجیے، اس بار یہ گرفت اتنی مضبوط نہیں تھی۔ تبھی کنیز بانو نے ایک ہی جھٹکے میں اپنے آپ کو آزاد کروایا اور باہر کو چل دی اور پیچھے پلٹ کر بھی نہ دیکھا۔ عظمت سلطان نے بھی اسے روکنے کی کوشش نہ کی۔ کیوں؟ شاید دونوں جانتے تھے۔ عظمت سلطان کے کہنے پر آج اس نے پہلی بار وہ خاکی رنگ کا سوٹ زیب تن کیا۔ کئی لمحوں تک تو وہ خود اپنی نظریں آئینے سے ہٹا نہ سکی۔ سفید رنگت پر خاکی رنگ، جس پر کہیں کہیں سیاہ رنگ کی دھاریاں تھیں، لیکن دیکھنے میں ایک عام سا سوٹ تھا، لیکن دینے والا بہت خاص تھا۔ زندگی میں کسی بھی اجنبی کی طرف سے ملنے والا پہلا تحفہ اس نے استعمال کیا تھا۔ سلیم کا خیال کچھ دنوں سے اس کے ذہن سے بالکل نکل چکا تھا۔ شہر میں آنے کے بعد کچھ دن تک وہ اپنے گھر کو یاد کرتی رہی، مگر پھر نہ جانے کیوں وہ اس نئے ماحول کی عادی ہو گئی۔ جب بھی کبھی کسی اپنے کو دیکھنے کا دل چاہتا تو چپکے سے عظمت کو ہی دیکھ لیتی، ساری تشنگی بجھ جاتی۔ آج بھی وہ اپنے آپ کو سجا رہی تھی۔ کس کے لیے؟ شاید وہ جانتی تھی، یا پھر نہیں۔ بات چاہے کوئی بھی تھی، اتنا ضرور تھا اس کے دل میں بھی جذبات داخل ہو چکے تھے جسے وہ جھٹلا تو سکتی تھی مگر منہ موڑ نہیں سکتی تھی۔ بس انہی خیالوں سے پیچھا چھڑاتی ہوئی وہ عظمت کے کمرے میں داخل ہوئی۔ بائی چانس اس دن عظمت نے بھی خاکی رنگ کی شرٹ زیب تن کی ہوئی تھی۔ وہ بیڈ کے سامنے جھکا دراز سے کوئی شے نکال رہا تھا۔ کوئی شے چاہیے کیا آپ کو؟ اس نے پوچھا تو وہ ایک دم پلٹا تو آنکھوں کو اس کے وجود سے ہٹا نہ سکا۔ آج وہ غضب کی خوبصورت لگ رہی تھی۔ خاکی رنگ اس پر بہت جچ رہا تھا۔ اگرچہ پلٹتے ہوئے اس نے کچھ کہنے کے لیے اپنے لب کھولے تھے، مگر الفاظ نکلنے سے پہلے ہی اس کا وجود سامنے آ گیا۔ الفاظ معدوم ہو گئے، اپنی حقیقت کھو گئے۔ آنکھیں یک ٹک سرتا پا اس کے دیدار سے سیراب ہونے لگی۔ وہ دھیرے سے اس کے پاس ہو لیا۔ اس بار کنیز کے قدم جانے کیوں پیچھے نہ ہٹ سکے، فاصلہ مٹتے چلے گئے۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، بس ایک کمی ہے۔ اس نے تعریف بھی کی تو ادھوری سی۔ شاید کنیزوں کی زندگی میں ہر شے ادھوری ہوتی ہے۔ کیا؟ اس نے بجھے لہجے میں پوچھا۔ وہ اس کے ذرا قریب ہوا اور دھیرے سے پیچھے کی جانب کھسک گیا۔ کنیز بانو کی پشت اور عظمت کا سینہ دونوں آمنے سامنے تھے۔ وہ اس کے دونوں بازو کو پکڑ کر آئینے کے سامنے لے گیا۔ آنکھیں خود بخود بند ہونے لگی۔ عظمت کے دل کی دھڑکن اور اپنی پشت پر محسوس کر سکتی تھی۔ بس انہیں آزاد کر دو۔ اس نے اپنے ہاتھ اس کی زلفوں کی طرف بڑھائے اور انہیں آزاد کر دیا۔ آج پہلی بار کنیز بانو نے کسی اجنبی کے سامنے اپنی زلفوں کو آزاد کیا تھا، اور عظمت نے بھی پہلی بار کنیز بانو کو کھلی زلفوں کے ساتھ دیکھا تھا۔ حسین لہراتی سیاہ کالی لمبی سی زلفیں جیسے عظمت کے دل میں اتر ہی گئی تھی۔ اب تمہارے حسن میں نکھار آ گیا ہے۔ اس کا لہجہ نیم خماری جیسا تھا۔ وہ آئینے میں یک ٹک کنیز بانو کو تکتا ہی جا رہا تھا، اپنے دونوں ہاتھوں کو کنیز بانو کے شانوں پر رکھے۔ وہ کب تک کھڑا رہا اسے کچھ علم نہیں تھا۔ آپ کچھ ڈھونڈ رہے تھے؟ وہ عظمت کی نظروں کی حد اب مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی، تبھی اپنے وجود کو سمیٹتے ہوئے پلٹی تو اس کی زلفیں عظمت کی شرٹ کے بٹنوں میں الجھ گئی اور وہ اس کے فولادی سینے سے جا ٹکرائی۔ پہلی بار وہ اس کے سینے سے مس ہوئی تھی۔ سحر انگیز لمس۔ اگر وہ مزید لمحے اس کے سینے سے مس رہتی تو شاید اپنے ہوش کھو بیٹھتی، لیکن عجلت کے ساتھ اس نے
اپنے بالوں کو کھینچا اور بنا جواب کا انتظار کیے باہر کو چل دی، مگر ایک بار پھر اس نے کنیز بانو کی کلائی پکڑ لی۔ سفر کے آغاز میں ہی چھوڑ کر جانے کا ارادہ ہے کیا؟ اس بار وہ اپنے دل کے جذبات اس سے چھپا نہ سکا، دو معنی لفظوں میں اس کے سامنے اپنا حال دل رکھ دیا۔ کنیز بانو کے گال پر سرخی چھا گئی۔ چہرہ چھپانے کے لیے ہاتھ بڑھانا چاہے تو ایک ہاتھ عظمت کی گرفت میں پایا، دوسرے سے چہرہ چھپانے کی کوشش کی تو کوشش رائے گا گئی۔ یہ سرخی عظمت کی نگاہوں سے نہ چھپ سکی۔ جب آگ دونوں جانب لگی ہو تو راہ میں موجود رکاوٹوں کو توڑ دینا چاہیے۔ ملن کی گھڑیاں روز روز نصیب نہیں ہوتی۔ اس نے دھیرے سے اس کا بازو اپنی جانب کھسکایا تو فاصلے مٹتے چلے گئے۔ چھوڑیے چھوٹے سلطان، آواز میں کپکپاہٹ تھی، لیکن آج اس کپکپاہٹ کا جواز کچھ اور ہی تھا۔ سلطان بھی کہتی ہو اور حق بھی جتانے نہیں دیتی۔ اس نے دوسرا ہاتھ بھی اپنی گرفت میں لے لیا تو اس نے اپنی آنکھیں بند کر دی۔ ان آنکھوں کو شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، میں کوئی غیر شرعی کام نہیں کرنے والا، تمہیں چاہتا ضرور ہوں، لیکن اسلامی قوانین کا بھی پاس ہے مجھے۔ وہ بس کہتا جا رہا تھا اور وہ نظریں جھکائے سنتی جا رہی تھی۔ دیکھ کنیز، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تمہیں اپنانا چاہتا ہوں، لیکن اس نے کچھ کہنا چاہا تو عظمت سلطان نے اپنی شہادت کی انگلی اس کے لبوں پر رکھ دی، گویا اس کے بولنے پر مہر لگا دی ہو۔ اب وہ مزید کچھ نہ بول سکی۔ انگلی اگرچہ اپنی گرفت کھو چکی تھی، لیکن مہر ابھی تک باقی تھی۔ لیکن کچھ نہیں کنیز، میں تمہیں اپنانا چاہتا ہوں تو بس اپنانا چاہتا ہوں، اور میں نے نکاح کا سارا انتظام کر لیا۔ ہم آج اور ابھی کر رہے ہیں نکاح۔ کنیز بانو کے لیے یہ الفاظ کیا تھے؟ بہار کی مثل یا پھر خزاں کا موسم؟ وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ سلیم اور باقی سب رشتوں کو وہ اس وقت بھلا چکی تھی۔ عظمت کی ہیبت تھی یا پھر اس کی عظیم چاہت جو اسے کسی اور رشتے کی طرف دیکھنے کا موقع ہی نہیں دے رہی تھی؟ یہ کنیز کی فرما برداری تھی یا دل میں اٹھنے والے جذبات کی شدت؟ وہ فی الوقت سمجھنے سے قاصر تھی۔ یک ٹک بس عظمت سلطان کو دیکھتی جا رہی تھی۔ چلو میرے ساتھ، یہ کہنا تھا کہ اس نے اس کے ہاتھوں کو تھاما اور باہر کی طرف چل دیا۔ کنیز بانو بھی کوئی مزاحمت نہ کر سکی اور اپنے ہونے والے سیاح کے نقش قدم پر چل پڑی۔ وہ سیدھا اسے کار تک لے گیا اور پھر فرنٹ سیٹ پر بٹھانے کے بعد خود کار ڈرائیو کی۔ زندگی میں پہلی بار وہ کار میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ ایک بار اس وقت جب وہ عظمت کے ساتھ شہر آئی تھی، لیکن تب وہ بیک سیٹ پر بیٹھی تھی، اور آج عظمت کے ساتھ، بالکل ساتھ، اسے عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی، مگر یہ گھبراہٹ ملنے والی خوشی سے زیادہ نہیں تھی۔ کار ڈرائیو کرتے ہوئے وہ بھی کن اکھیوں سے اس کو تکتا رہا۔ اس کے لبوں پر پھیلتی مسکراہٹ اس کی بے چینی کو ایک لمحے کے لیے ختم کر دیتی۔ ایک مسجد میں نکاح کرنے کے بعد وہ اسے ایک پلازا میں لے گیا۔ دیو ہیکل پلازا کو دیکھ کر جیسے کنیز بانو کی آنکھیں کھل گئی۔ اگر وہ اس پلازا کی اونچائی کو دیکھنے کی کوشش کرتی تو شاید پیچھے ہی لڑک جاتی۔ اتنی بڑی دکان! اس کی معصومیت پر عظمت ہنس دیا۔ دایاں ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے بائیں ہاتھ کو لبوں پر رکھتے ہوئے گویا ہوا۔ یہ دکان نہیں ہے، پلازا ہے، اور شہروں میں ایسے ہی بڑے بڑے پلازے ہوتے ہیں۔ شاپنگ کرنے کے لیے؟ چلو اب تمہارے لیے کچھ سوٹ پسند کرتے ہیں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ پلازا میں خود داخل ہوا۔ پلازے میں داخل ہونے کے بعد تو جیسے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ چمکتی دمکتی روشنیاں، جیسے دن میں بھی کئی سورج طلوع ہو۔ ہر دکان پر ماڈلز کے اسٹیچوز کو دیکھ کر تو جیسے اس کی سانسیں اٹک گئی۔ رنگ برنگی دنیا دیکھ کر جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسی دنیا میں قدم رکھ رہی ہے۔ ہر شے نئے اور حیران کن تھی۔ پہلے عظمت سلطان اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا اور اب وہ مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ اس پلازے میں کہیں کھو نہ جائے۔ عظمت کے داہنے بازو سے لپٹے ہوئے وہ چلتی جا رہی تھی۔ لوگوں کی نگاہیں اس کی طرف اٹھتی اور ایک مسکراہٹ کے بعد واپس لوٹ آتی۔ یہ لوگ ہمیں دیکھ کر ہنس کیوں رہے ہیں؟ آخر کنیز بانو سے رہا نہ گیا اور استفسار کیا۔ وہ اس لیے کہ تم نے مجھے پکڑا ہی کچھ اس طرح ہے جیسے کوئی بچہ پکڑتا ہے اپنے والدین کو۔ عظمت کے کہنے پر وہ واقعی اپنی غلطی کا اسے احساس ہوا اور وہ فوراً اپنے ہاتھ کھینچ لی۔ وہ دونوں ایک شاپ میں داخل ہوئے جہاں ہر طرف لیڈیز ڈریسز تھے۔
जो ड्रेस पसंद हो बता दो मुझे, अजमत ने कहा तो उसने एक सरसरी निगाह पूरी शॉप पर डाली। आलीशान ड्रेसेस जो आज तक उसने बस किसी फिल्म के पोस्टर्स में किसी हीरोइन को पहने ही देखे थे, उसके सामने थे। हकीकत को इतने करीब से देखकर उसने एक झरझरी ली और झट नफी में सर हिला दिया। नहीं, आप पसंद कर ले छोटे सुल्तान, जो आप पसंद करेंगे मैं बस वही पहन लूंगी। इसके कहने पर अजमत ने शाने उचका और मुख्तलिफ ड्रेसेस को टटोलने के बाद एक हल्का सा आसमानी कलर का जोड़ा पसंद किया। कैसा है ये? अजमत सुल्तान के पूछने पर उसने इस बात में सर हिला दिया। वो ड्रेस देखने में वाकई बहुत खूबसूरत था। अजमत ने सेल बॉय को बुलाया तो कनीज बानो की निगाह इस ड्रेस के साथ लगे टैग पर गई, जहां इसकी कीमत 30,000 लिखी थी। कीमत देखकर जैसे इसकी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई। 30,000? सुनिए, उसने झट अजमत सुल्तान को अपनी तरफ मुतवज्जा किया। बहुत महंगा है, आप दूसरी शॉप पर चले जहां कीमत कम हो। कनीज बानो की इस बात पर उसे बेइंतहा हंसी आई। अगर वो इस वक्त प्लाजे में ना होता तो कहे लगाकर हंसता, मगर वो यहाँ ऐसा ना कर सका। अपनी हंसी को जब्त करना ही माहौल का तकाजा था, मगर मुस्कुराहट को भला कैसे काबू किया जा सकता था? तुम खामोश रहो बस, उसने हंसी को जब्त करते हुए बस इतना ही कहा, जबकि वो मुतज्जिस अजमत को देखती जा रही थी। वो इसे समझने से कासिर थी। बिल पे करने के बाद वो उसे प्लाजे से बाहर निकल आए, लेकिन कनीज बानो अभी तक इसी कश्मकश में थी। क्या हुआ, तुम्हें सूट पसंद नहीं आया? अजमत इस बात को शायद भूल चुका था, इसीलिए दोबारा इस्तफसार किया। पसंद तो आया, लेकिन इतना महंगा सूट लेने की क्या ज़रूरत थी आपको? मैंने आज तक कभी 700 से महंगा सूट नहीं पहना, और आप मेरे लिए 30,000 का सूट ले आए। उसने एक ही जुमले में पूरी कहानी बता दी। पसंद आया तो बस, मेरे लिए तुम्हारी पसंद ज़्यादा अजीज़ है। आई बात समझ में? और पहले तुम मेरी कनीज थी और अब बीवी हो। आई बात समझ में? उसने अपना चेहरा इसकी तरफ देख करते हुए कहा। लेकिन छोटे सुल्तान, इसने कुछ कहना चाहा, लेकिन अजमत ने उसके लबों पर हाथ रख दिया। अब कुछ नहीं बोलना तुमने, मेरा हुक्म है तुम्हें। उसने पहली बार लफ्ज हुक्म इस्तेमाल किया था। कनीज बानो खामोशी से बैठ गई। घर लौटने पर भी वो खामोश रही। वही दहलीज पर ही दोनों का चची से सामना हुआ। कहाँ गई थी तुम? उन्होंने कनीज बानो की तरफ तीखी निगाहों से देखा। ये मेरे साथ गई थी, मुझे शॉपिंग करनी थी, अजमत ने आगे बढ़कर जवाब दिया। लेकिन बेटा, घर के काम काज वैसे के वैसे ही पड़े हैं। लॉन में देखो, अभी तक उसने पानी नहीं लगाया, और किचन में भी बर्तन बिखरे पड़े हैं। वो घूरते हुए कनीज बानो की तरफ बढ़ी। कोई बात नहीं चची जान, अभी कर देगी ये। चलो तुम ये शॉपिंग बैग मेरे कमरे में रखाओ। अजमत के कहने पर उसने शॉपिंग बैग इसके हाथों से लिए और कमरे की तरफ चल दी। चची जान की निगाह सिर्फ शॉपिंग बैग पर गई और उस पर लगे टैग्स को वो ना पढ़ सकी, तभी ज्यादा सवाल जवाब ना किए, मगर दहकती निगाहों में जरूर झुलसना पड़ा था उसे। कनीजों को ज्यादा सर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है बेटा, उसके जाते ही अजमत को नसीहत की तो उसने इस बात में सर हिला दिया और अपने कमरे की तरफ चल दिया। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि क्या अजमत सबको बताएगा कि उसने कनीज से शादी कर ली है? क्या वो उसे सबके सामने अपना पाएगा, या वो बस उसे ऐसे ही दिल लगाकर छोड़ देगा? ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ बने रहे। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।